बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। जिसका था इंतजार वो फैसला आ गया। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सदारती रेफरेंस मूव किया गया था आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से, उसका फैसला आ चुका है और ये फैसला बाइंडिंग है। अब उसके नताइज सामने और उसकी इंप्लीकेशंस क्या आएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी तारीखी फतह करार दे रही है, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक लोटों का फेट डिसाइड हो गया, यानी कि अब कोई डिफेक्शन नहीं कर सकेगा। अगर करेगा, एक तो ये इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले या एडवाइस की रोशनी में कि ना उसका वोट काउंट होगा और वो अपनी सीट भी खो देगा। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर जो हुआ है, ख़ास तौर पर सूबा पंजाब के हवाले से, जहाँ पर चीफ मिनिस्टर का इंतखाब भी मुनहरिफ अरकान की मर्ज़ी और उनके वोट के साथ हुआ, जहाँ पर हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट मिले मुनहरिफ अरकान के। ऐसी सूरत हाल में स्टेटस क्या है चीफ मिनिस्टर पंजाब का? क्या वो अपने ओहदे पर रह पाएंगे? पंजाब के अंदर क्या वजारत आला का इलेक्शन दोबारा होगा और इसका जो सियासी इम्पैक्ट है वो क्या होगा? इस वक्त एज वी स्पीक एक बहुत बड़ा बहरान पाया जाता है, सवालिया निशान पाया जाता है। मुस्लिम लीग नून सर जोड़कर बैठी हुई है कि क्या फ़ैसला लिया जाए और इस हवाले से क्या क्लैरिटी है। सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि जो डिटेल जजमेंट है वो बाद में आएगी, और 3-2 से फैसला आया। 3 जज साहिबान ने अपनी राय दी जबकि 2 ने इसके ऊपर डिसेंट किया। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? हमजा शहबाज शरीफ का बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब क्या उनका स्टेटस है, और क्या दोबारा इंतखाब वजारत आला का पंजाब असम्बली के अंदर इतना आसानी से हो पाएगा? ये ऐसे सवालात हैं जो कि शायद कहना आसान है, लेकिन इनके जवाब प्रैक्टिकली आना और प्रैक्टिकली ये तमाम बातें और चीज़ें होते हुए नज़र आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक हवा जो हमारे मुल्क में इस वक्त बनी हुई है वो ये भी कि इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि वो एक लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं और उनका वाहिद मुतालबा ये है कि इलेक्शन कॉल कर दिए जाएँ, जहाँ पर इत्तेहादी हुकूमत सख्त बहरान के सामना कर रही है। इसलिए क्योंकि जो इस वक्त इकनॉमिकली पाकिस्तान को बहुत बुरी सिचुएशन का सामना है। रुपी डॉलर पैरिटी बिल्कुल काबू से बाहर हो चुकी है, और अगर आज देखा जाए तो तकरीबन 198-199 रुपए के ऊपर ओपन मार्केट में डॉलर ट्रेड हो रहा था। तो ये बहुत बुरे मुआशी हालात भी हैं। क्या मुस्लिम लीग नून लेड हुकूमत इसे काबू कर पाएगी? ये इट कुड बी एनीबडीज गेस, लेकिन हालात बहुत ही कशीदा हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इसके एक आइनी एस्पेक्ट भी है और इसके एक सियासी एस्पेक्ट भी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब महबूब साहब, पिलडेट के सरबराह है। ना सिर्फ टेक्निकली मामलात को समझते हैं, जमहूरियत के हवाले से बहुत सारा इनकी खिदमात हैं, एवेल्यूएट करते हैं क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी को, वहीं पर सियासी तज्जिया भी अपना दे सकते हैं हमें। बहुत शुक्रिया महबूब साहब आपका, आपने वक्त दिया। जनाब शाह खावर साहब सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शाह खावर साहब से मैं आपकी इजाज़त से शुरू करूँगा। शाह खावर साहब, ये फैसला आ गया, एडवाइस कहा जाता है लेकिन चले बाइंडिंग है, ये तो बड़ी क्लैरिटी है इसके ऊपर। ज़रा सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि एक बार बार ये तासुर दिया जा रहा है ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून से कि नहीं जी यहाँ पर तो कोई इसमें तब्दीली नहीं आएगी, ये तो फ्यूचर के लिए फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये रेट्रोस्पेक्ट में इसका असर नहीं होगा। तो पहले ज़रा इसके ओपिनियन दे दें। जी मुनीब साहब, ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ा एक ट्रिकी किस्म की इस पे बात हो सकती है। पहले तो मैं ये वाजे कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी फैसले होते हैं या ये ओपिनियन होती है, मैं इसको फैसला नहीं कहूंगा, ठीक है, ये उनकी राय है और ये ओपिनियन है। उसके ऊपर ठीक है वो जो मेजॉरिटी का फैसला है हमारे सर आंखों पर, लेकिन उस पे एकेडमिक डिस्कशन करना, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, आप भी स्टूडेंट ऑफ लॉ है, मैं भी हूँ, हम चीजों को देखते रहते हैं, तो इस पे हम डिस्कशन जरूर कर सकते हैं। मैं इस पे ओपिनियन ये दूंगा कि ये जो 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस का जो डाइसेंटिंग जो व्यू है, मैं समझता हूँ कि वो आर्टिकल 63A की जो ट्रू इंटरप्रिटेशन है उसके बिल्कुल करीब तर है। और जो मेजॉरिटी व्यू है 3 ऑनरेबल जजेस का, मैं समझता हूँ कि उसने बहुत सारे नए सवालात को जन्म दे दिया है। नई लीगल एकेडमिक डिस्कशन को जो है उसका आगाज हो जाएगा यहाँ पे। अब देखना ये है कि क्या ये जो जजमेंट ये ओपिनियन जो आई है, जिसमें उन्होंने एक चीज जो है वो डिक्लेयर कर दी है, अपनी वाज़ेह ओपिनियन दे दी है, वो ये दे दी है कि कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लिमानी पार्टी अपनी पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सूरत में अगर वो वोट देगा या एब्सटेन करेगा,
تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک بہت بڑی لمبی بحث جو ہے اس کا آغاز کر دیا ہے اور اس پہ ابھی بحث ہوگی. اس کو اگر یہ مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ جو باقی آرٹیکل 63A والا جو پورشن ہے یا جو پروسیس ہے وہ تو پھر آپ اس کو سمجھ لیں کہ وہ غیر مؤثر ہو جائے گا, وہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا. ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ یہ پورا جو آرٹیکل 63A کو دیکھیں کہ جب ایک پارٹی ہیڈ کسی کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ وہ ڈیفیکٹ کر گیا ہے, اس کی ایک جو ہے وہ اپنی جو ڈکلیریشن ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر آف دی ہاؤس کو دے گا, دوسرا چیف الیکشن کمشنر کو دے گا. چیف الیکشن کمشنر 30 دن کے اندر اندر اس کو الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے گا. تو اس کے ایسے ڈیکلریشن, پارٹی ہیڈ کے ڈیکلریشن کو یا وہ ایکسیپٹ کر لے گا یا اس کو ریجیکٹ کر دے گا. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس بہت ساری چیزوں کو ایگزامن کرنے کی ان کے پاس اختیار موجود ہے. اور اس سے بھی آگے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جس سے کوئی بھی اگریوڈ ہو, چاہے وہ ڈیفیکٹڈ ممبر ہو, وہ سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے. وہ سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے. تو ایک رائٹ آف اپیل ہے اس کا, جو کہ سپریم کورٹ باؤنڈ ہے اس کے تحت کہ وہ 90 دن میں اس کا فیصلہ کرے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر منشا یہ ہوتا اس وقت کے لیجسلیٹرز کا آرٹیکل 63A کو جنہوں نے انسرٹ کیا ہے, تو پھر تو یہ تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے خلاف اس صورت میں کہ جب وہ سنگل پارٹی میجورٹی ہو, اس کی تو پھر گنجائش ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. پھر تو آرٹیکل 95 جو ہے وہ بھی ریڈنڈنٹ ہو جائے گا, پھر اس کی کیا ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ذرا سر یہ بتائیے گا, یہ ایک سوال ہے کہ ابھی جو معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ہے, اگر جو تشریح, اب ظاہری بات ہے ہماری سارا آنکھوں پہ, ہم اس کے اوپر کامنٹ جس طرح آپ نے کہا ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, لیکن اب یہ رائے آ چکی ہے, اس کا بائنڈنگ ایفیکٹ بھی ہے. جو معاملہ اب الیکشن کمیشن کے سامنے ہے اس میں ایک ٹیکنیکل بات کہی جاتی ہے کہ یہ پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن, اور جو منحرف اراکین ہیں پی ٹی آئی کے وہ یہی کہتے رہے کہ ہمیں ڈائریکشن نہیں تھی. کیا یہ آرگومنٹ سیل کر سکتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, دیر اسٹیٹ از سیلڈ اور کل وہ بھی الیکشن کمیشن جب بھی فیصلہ دے گا وہ ارکان اپنی سیٹس لوز کر جائیں گے؟ میرا خیال ہے منیب صاحب کے چونکہ الیکشن کمیشن نے اس پہ فیصلہ کرنا تھا, اور میرا خیال ہے کل انہوں نے جو اس کو کاز لسٹ میں لگایا ہوا تو اس کو ریموو کر دیا ہے. وہ غالباً یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ جو اوپینین ہے میجورٹی, اس کو وہ ایگزامن کریں گے, اس کی روشنی میں پھر وہ جو ہے آرٹیکل 63A کا جو ریفرنس ہے اس کو ڈیسائیڈ کریں گے. میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن اتنی ہمت نہیں کر سکتا کہ وہ اس اوپینین کی روشنی میں کوئی فیوریبل ڈیسیجن جو ہے وہ دے دے جو ادروائز ٹیکنیکلی فائنڈ فیور کر سکتا تھا جو منحرف اراکین ہے, کہ ان کا یہ موقف کہ جی ایسی کوئی ڈائریکشن تھی نہیں پارلیمانی پارٹی کی کہ ہمیں واضح وہ نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیف منسٹر پنجاب والا جو ایشو ہے وہ مجھے خطرے میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک, ذرا میرے ساتھ رہے گا احمد اللہ محمود صاحب. یہ جو ایک ہمارے سامنے فیصلہ آ گیا, اب چلیے منحرف اراکین کا فیٹ تو وہاں پر ہے, لیکن اگر شاخاور صاحب کیونکہ سینئر ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کے, اگر ان کی بات کو دیکھا جائے تو لگ یہی رہا ہے کہ جو منحرف اراکین تھے ان کا فیٹ تو سیلڈ ہے. وہ پارٹی ڈائریکشن والا ایک ٹیکنیکل بات ہے, لیکن جب سپریم کورٹ سے تشریح آ جائے تو پتہ نہیں الیکشن کمیشن کتنی جرت کر پائے گا, یہ بھی ایک سوال موجود ہے. لیکن اگر وہ منحرف تھے اور وہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں تو پنجاب کے اندر آپ کو لگتا ہے اتنا آسان ہے کہ دوبارہ چیف منسٹر کا انتخاب ہو؟ دیکھیے میرا یہاں پہ میں تو قانون دان نہیں ہوں, لیکن قانون کو پڑھتا ہوں اور چیزوں کو دیکھتا رہتا ہوں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو آج کی آرڈر ہے اور جو ممکنہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, یہ دو الگ باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اس فیصلے میں, سپریم کورٹ کے فیصلے میں تو یہ لکھا گیا ہے کہ جو منحرف اراکین ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اس میں منحرف اراکین کون ہے, اس کا ڈیکلریشن دے گا پارٹی ہیڈ اور اس ڈیکلریشن کو کنفرم کرے گا الیکشن کمیشن. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ دو الگ باتیں ہیں. اگر کل کو الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ وہ منحرف تھے ہی نہیں, ان کے پاس بھی آرگیومنٹ ہو گیا, لیکن وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ منحرف تھے ہی نہیں, تو پھر ظاہر ہے ان کے ووٹ نہ کاؤنٹ ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ منحرف ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بات بائنڈنگ ہوگی, پھر یہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. بٹ اس میں جو پیرا 3 ہے احمد محمود صاحب, اس کے اندر جیسے شاخاور صاحب نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس نے جو
پورا فنکشن ہے 63A کا جو پروسیجر دیا ہوا ہے اس کو فار آل پریکٹیکل پرپز ریڈنڈنٹ کر دیا, کیونکہ یہاں پر تو وہ کہہ رہے ہیں کلیئرلی کہ جی وہ نہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا, وہ ڈسریگارڈ ہوگا, وہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا, اور ریگارڈلیس کہ پارٹی ہیڈ کوئی ڈیکلریشن کوئی فارورڈ کرتا ہے ٹو دی الیکشن کمیشن اور نہیں, وہ کنسیڈر ہوں گے کہ وہ انہوں نے ڈیفیکشن کی ہے. جی یہ بہت اہم نقطہ ہے. اس بارے میں شاہ خاور صاحب کی جو رائے ہے اس سے بالکل متفق ہوں, اور بلکہ یہ جو 2 ججز کی اس کے بارے میں مائنورٹی اوپینین ہے اس کے بارے میں جو الفاظ لکھے گئے میں ان سے بھی متفق ہوں کہ اینی فردر انٹرپریٹیشن آف آرٹیکل 63A آف دی کانسٹیٹیوشن ان آور ویو would amount to rewriting or reading into the constitution. تو میرے خیال میں اس لیے جو 63A میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہیں بہت سی, اگر سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ آیا اس کی روشنی میں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ میرا خیال یہ کہتا ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ ریوزٹ ہوگی بات, کیونکہ اتنا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں واضح طور پہ اور وہ آپ یہ کہہ دیں کہ وہ تو اب اپلیکیبل ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. اور میرے خیال میں, اور یہ ٹھیک ہے ایک جج کی بھی اگر اکثریت سے فیصلہ ہوا ہو تو وہ بہرحال فیصلہ ہوتا ہے, لیکن بہرحال یہ بھی اہم بات ہے کہ 2 ججز نے اس کے بارے میں ڈسنٹ کیا ہے اور بہت اسٹرانگلی کیا ہے, اور 3 ججز نے اس کو کہا, اور پھر اس کو جس طرح انہوں نے ریلیٹ کیا ہے آرٹیکل 17 سے, میرے جیسا عام آدمی تو اس کو بھی سمجھنے سے قاصر ہے, کیونکہ وہ تو انڈیویجول کے رائٹ کی بات کرتا ہے ٹو دا رائٹ آف ایسوسیشن. بالکل. تو اس کا پارٹی کے رائٹ آف ہولڈنگ دیم سیلوز ایز این انٹیگریٹی, اس کی جورسپروڈنس کیا ہے. شاہ خاور صاحب ایک بات, یہ جو ابھی پنجاب کے حوالے سے آپ بھی ذکر کر رہے تھے, فار آل پریکٹیکل پرپزز سر ایز اے سیزنڈ لائر, پریکٹسنگ لائر, آپ کو لگتا ہے کہ اب جو امیڈیٹ ایفیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ ایک یہ کہ حمزہ شہباز شریف جب وہ لوگ ڈیفیکشن میں منحرف ہو گئے, فارغ ہو جائیں گے, ڈی سیٹ ہو جائیں گے, تو کیا آٹومیٹکلی پھر ہم اس 16 اپریل والی جگہ پر چلے جائیں گے جہاں پنجاب اسمبلی میں دوبارہ انتخاب ہوگا, یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ جی منیف صاحب, میرا خیال ہے یہ آپ کی جو بات ہے دوسرا پارٹ جو ہے یہ زیادہ مجھے مناسب لگ رہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ان کی جو ووٹس ہیں, جیسے کہ سپریم کورٹ نے اوپینین دیا ہے میجورٹی نے کہ اس کو ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا, تو پھر اگر اس کو سامنے رکھیں گے پھر تو الیکشن کمیشن کے پاس تو اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ ان کو ڈیفیکشن جو ان کے جو ڈکلیریشن دیا ہوا پارٹی ہیڈ نے اس کو اپروو کر دے. تو اس صورت میں تو پھر واقعی پوزیشن وہیں چلی جائے گی کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو ہے وہ دوبارہ الیکشن کا پروسیس سٹارٹ ہوگا, اور اس میں جو آئین میں طریقہ کار دیا گیا ہے کہ اس میں جو بھی میجورٹی آف دی ممبرز جو ہے اس کا جو اگر وہ مینڈیٹ لے گا تو وہ چیف منسٹر بن جائے گا. لیکن یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن جو ہے پی ایم ایل این کے لیے اور حمزہ شہباز کے لیے بالکل ہو سکتی ہے. اور وہ آرٹیکل 130 وہ بڑا واضح ہے, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ فرسٹ راؤنڈ میں ظاہری بات ہے 186 تو کوئی لے نہیں پائے گا, تو پھر سیکنڈ راؤنڈ ہوگا, پھر جس کے بعد میجورٹی ہوگی وہ چیف منسٹر منتخب ہو جائے گا. ایگزیکٹلی, تو یہ پروسیس اس میں جانا پڑے گا. اچھا سر, ایک پنجاب میں گورنر اس وقت افیکٹولی فار آل پریکٹیکل پرپزز نہیں ہے, بحران کسی کیفیت ہے, یہ ایسی سچویشن ہے جو شاید ہر ایک کے لیے نئی ہے, بینگ سیزن پریکٹسنگ لائر آپ کے لیے بھی نئی ہے. تو یہاں جو ابھی کچھ دیر پہلے رادر فواد چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ نہیں کیونکہ گورنر نہیں ہے تو پریزیڈنٹ اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتے ہیں, اور شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی اکثریت کھو دی ہے, وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتا وہ اکثریت انہوں نے کیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ کھو دی ہے, کیونکہ اگر پی ایم ایل کیو کے 2 ووٹس کی بات ہے تو پارٹی ہیڈ تو چودھری شجاعت حسین صاحب ہے, انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے کس کو ووٹ کہاں دلوانا ہے. جی میرے جو وفاقی حکومت کی بات ہے, وزیر اعظم جو شہباز شریف ہے, میرا خیال ہے ان کو اس کا کوئی فال آؤٹ نہیں ہوگا اس اوپینین کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو کسی بھی جو ہے پی ٹی آئی کے منحرف اراکین نے تو اس میں ووٹ ہی نہیں کیا. وہ تو جو ان کے حق میں ووٹ کیا ہے وہ اتحادیوں نے کیا ہے, ان کی اپنی پارلیمانی پارٹیاں ہیں, تو وہ تو پی ٹی آئی کے ڈسپلن کی پابند نہیں تھی. تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی ان پہ نیگیٹو فال آؤٹ ہو سکتا ہے, لیکن پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس میں ضرور ایسی صورتحال ہے کہ یہ اوپینین جو ہے ان پہ کافی ایڈورس افیکٹ ہوگا. ٹھیک, بہت شکریہ شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی شاہ خاور صاحب اگر آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. یہ ایک سوال جس کا
جی आपने पूछा था कि विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हाँ, होगा इसका, ये मौसरबा माजी होगा। ये सर ये भी जरा रहनुमाई फरमाइएगा, ये रिट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव होगा? देखिए वही साहब मैं आपको बताऊं, ये आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ें तो वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा फैसला जिसमें उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ लॉ एनंशिएट किया हो या एक लॉ पॉइंट सेटल किया हो तो वो बाइंडिंग होता है अपॉन ऑल द जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। लेकिन उसमें ओपिनियन का जिक्र नहीं है। देखिए ये जो ओपिनियन है इसको आप देखिए, दो ज्यूरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की है, एक 185 की है एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन, एक 184 की है जो कि ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, इसमें आर्टिकल 184(3) भी है। ठीक है जी। उनको तो आप जजमेंट कह सकते हैं, ये ना जजमेंट है, ना डिक्री है, ना ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, ये सीधा सीधा 186 में एक ओपिनियन सदर मुमलिकत ने मांगी है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ओपिनियन दे दी है। और मैं आपको एक दूसरी बात भी बताऊं कि ओपिनियन में कोई शॉर्ट ऑर्डर भी नहीं होना चाहिए था, ये आप बाकायदा पूरी डेलिब्रेशंस करके ओपिनियन पूरी लिख के तो प्रेसिडेंट को भेजते और उसकी कॉपी आप जो है वो पब्लिक कर देते। तो इसलिए ये कोई फैसला नहीं है उस तरीके से मेरे साथ। फॉलो अप कर लूं, ये पैराग्राफ 6 में शाखावर साहब जी उन्होंने ये लिखा है कि ये शॉर्ट ऑर्डर आर्टिकल 186 भी है और 184(3) भी है। तो इसका मतलब है ये तो जजमेंट हुई ना, ये तो फैसला हुआ। देखिए बात ये है कि मेरा ख्याल है इस पे काफी डिस्कशन हो सकती है क्योंकि ये दो अलग अलग ज्यूरिस्डिक्शंस हैं और मेरी दानिश में इन दोनों ज्यूरिस्डिक्शंस को आप अमेलगमेट करके एक सिंगल ऑर्डर नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाखावर साहब ने हमारी रहनुमाई फरमाई। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, अगला सेगमेंट हमारा तैयार है, हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। गुज़िश्ता दिनों एक वफ्द 15 रुकनी वफ्द इजराइल गया और उस 15 रुकनी वफ्द के अंदर कुछ पाकिस्तानी निज़ाद अमेरिकन्स भी थे, एक पाकिस्तानी सहाफ़ी भी थे एंड ही इज़ वेरी मच पाकिस्तानी। और वहाँ पर इजराइल में वो इजराइल के सदर से भी मिले, मुलाकातें की, इस हवाले से वो इजरायली पार्लियामेंट के अंदर भी गए, मुख्तलिफ वफूद से मिले। जब ये सब कुछ हुआ और रिपोर्ट हुआ तो ट्विटर के ऊपर ख़ास तौर पर डॉक्टर शेरी मज़ारी साहिबा जो कि साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर नेशनल असम्बली भी रह चुकी हैं, उन्होंने इसके ऊपर तनकीद की। और जब तनकीद की तो अहमद कुरैशी साहब जो कि इस डेलीगेशन का हिस्सा है उन्होंने जवाब दिया। तो डॉक्टर शेरी मज़ारी ने उस जवाब में ये कहा कि एक एफ़र्ट है और शायद इसको उन्होंने जोड़ा उस बयानिए के साथ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपनाए हुए है कि ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है और ये एक साजिशी मफरूज़ा है, एक साजिश के तहत आई है। और इसको उन्होंने इस दौरे को भी उसके साथ जोड़ने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने DGISPR को भी इस पर टैग किया कि अहमद कुरैशी जो कह रहे हैं और जो उनका मौक़िफ़ है इस हवाले से, जिसमें वो इमरान खान साहब की हुकूमत को भी शामिल कर रहे हैं, इमरान खान साहब पे कोई एक्विजिशन लगा रहे हैं, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत कुछ ऐसा है जो तहरीक इंसाफ भी कहेगी। इस हवाले से आज के इस सेगमेंट के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे कि ये डेलीगेशन इनके पास क्या था ऐसा, ये क्या लेने गए इस वक्त इजराइल के अंदर। इजराइल के हवाले से पाकिस्तान की जो रियासती पॉलिसी है, जो पोजीशन है, वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई एम्बिग्विटी की गुंजाइश ही नहीं है। जहां इजराइल फ़लस्तीन के साथ ऐसे मजालिम ढा रहा है, मस्जिद अक्सा पर अटैक होता है और दहाइयाँ गुजर गई हैं, नस्लें लोगों की वहाँ पर शहीद हुई हैं इन एट्रॉसिटीज़ की वजह से। तो ये वफ्द वहाँ पर क्या लेने गया, इस वफ्द की फंडिंग कौन कर रहा था और क्या कुछ ऐसा है जो कि हमारी आंख से ओझल है, इसके पीछे कोई लॉबिंग एफर्ट है, अगर कोई कर रहा है तो क्यों कर रहा है, किसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। और ख़ास तौर पर अहमद कुरैशी साहब जो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, वो इस वफ्द के रुकन क्यों बने और वो क्या लेने गए इजराइल, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तीन शख्सियात हमारे साथ, अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, माहिर अमूर हैं मशरिक़ वस्ता के और पाकिस्तान के एक जाने माना नाम है। बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी साहब आपका। अनीला अली साहिबा हैं, आप प्रेसिडेंट हैं अमेरिकन मुस्लिम एंड मल्टी फेथ एम्पावरमेंट काउंसिल की, और समी खान साहब हैं, पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकी बिजनेसमैन हैं और रुकन हैं MMWEC के। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। अब सारी बात है, लोग बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं। सो अहमद कुरैशी साहब, सबसे पहले आपसे ये सवाल है और बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल मौजूद है और बहुत से लोग पूछ भी रहे हैं, जिन्होंने कुछ स्टोरीज़ कुछ जो चल रही हैं या सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है, वो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, आप ना वहाँ बिजनेस करने गए, ना वहाँ पर आप कोई नौकरी करने गए, बट आपका वहाँ जाने का मकसद, इस डेलीगेशन के साथ जाने का मकसद क्या था?
आपने क्या हासिल किया, ख़ास तौर पर आप एक ऐसे वक्त में गए जहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर अभी रिसेंटली जिस तरह आपने कुछ तस्वीर भी शेयर की हैं और हमारे व्यूअर्स को वो नज़र भी आ रही होंगी, आप मस्जिद अक्सा भी गए, बहुत कुछ वहाँ पर हुआ है, बहुत कुछ ऐसा है जो अब भी हो रहा है। आप इजरायली प्रेसिडेंट से भी मिले, लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि ये डेलीगेशन, इसका मकसद क्या है? एक होता है ना वन पॉइंट एजेंडा, इस डेलीगेशन से क्या हासिल हुआ? क्या इससे कोई एक लॉबिंग एफर्ट है जो कि अब हो रही है, जिसका आप हिस्सा बन रहे हैं, और कुछ ऐसा है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप पर तनकीद होना शुरू हो गई है। टू स्टार्ट विद डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा ने जो कहा, बट आई विल कम बैक टू दैट, बट मकसद क्या है जाने का? ठीक है, गुड क्वेश्चन। ठीक है, वेरी ब्रीफली, अब जो वफ्द है ये पाकिस्तानी अमरीकियों का है, ये पाकिस्तान से वफ्द नहीं गया, ये वाशिंगटन से तल अबीब गया है। तो ये अब वो तो पाकिस्तान से नहीं है, और इसकी तफसील जो है अब मेरे साथ जो डेलीगेशन की हेड हैं और जिस एनजीओ ने इस वफ्द को तश्कील दिया वो अभी खुद बताती हैं। हमारे साथ अनिल अली साहबा बैठी हुई हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है इसराइल से वो बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान ताल्लुकात उस वक्त तक नहीं बनाएगा जब तक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनती। तो ये डन डील है, इसको ना मैं तब्दील कर सकता हूँ, ना कोई XYZ NGO कर सकती है, और ना ही जो वफ्द ये गया है उनका ये मकसद है। ये नहीं, हमारा जो सिंपल मकसद है, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मेरा तो मिडल ईस्ट में कवरेज और काम मैं करता रहा हूँ हर जगह पे, मेरा इंटरेस्ट है। पहले भी मुलाकातें इसराइलियों से होती रही हैं मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में इधर उधर, मैं तो इस सेंस में गया। लेकिन वफ्द का जो ऑब्जेक्टिव था वो बहुत सिंपल है। वफ्द जो है वो इंटरफेथ हार्मनी, मज़ाहिब में हम आहंगी और मुस्लिम यहूदी रिकॉन्सिलिएशन, मुस्लिम ज्यूइश रिकॉन्सिलिएशन के लिए। और मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि पाकिस्तान, हम जो हैं इस वफ्द के अंदर, सबसे पहले मैं यही भी बता दूं आपको कि 75 ईयर्स में पहली दफ़ा पाकिस्तान ने जारी किया एक पासपोर्ट जिसके ऊपर अपने एक शहरी को उसकी जो मज़हब, वो मज़हब के खाने में यहूदी लिखा है, और उसे इजाज़त बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान ने साबका हुकूमत में, यानी कि साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत ने बाकायदा इजाज़त दी उस पाकिस्तानी शहरी को जो यहूदी पाकिस्तानी शहरी है कि आप ऑफिशियली जो है यहूदी अपना लिखवाएं भी पासपोर्ट पे मज़हब, और आप इसराइल अपने मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करने जाएं। तो वो पाकिस्तानी फ़िशल बिन खल्द हमारे साथ थे इस वफ्द के अंदर, और इसका क्रेडिट जो है वो पाकिस्तानी अमरीकियों को जाता है कि उन्होंने फैसिलिटेट किया, और हुकूमत पाकिस्तान को, हमें पाकिस्तानियों को जाता है, हमारी रियासत को और साबका हुकूमत को भी क्रेडिट मैं दे दूंगा यहाँ पे कि उन्होंने ये पासपोर्ट जो है जारी किया। तो एक ये इंटरफेथ हार्मनी है, मुस्लिम ज्यूइश। अच्छा, मैं जरा इसको, मैं अनिला अली साहबा को इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा इस गुफ्तगू के अंदर। अनिला साहबा मुझे ये बताइए, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इंटरेस्ट है अमरीकी पाकिस्तानियों का, ऑब्वियसली अमरीकी निजात पाकिस्तानियों का, जब आप देखते हैं कि इजराइल फ़लस्तीनियों के साथ क्या कर रहा है। आप मस्जिद अक्सा भी गए, अहमद कुरैशी साहब ने उसकी फुटेज शेयर की, सुबह नमाज का वक्त था, उस वक्त भी गए। कैसा महसूस होता है जब आप वहाँ जाते हैं कि यहाँ पर जो फ़लस्तीनी हैं उनके साथ इतना जुल्म होता है? जब आप इजराइल गए, आप इजराइल के प्रेसिडेंट से मिले, तो किसी ने ये आवाज़ उठाई, किसी ने ये बात की उनसे कि आप क्या कर रहे हैं इतने अरसे से? जब आप इंटरफेथ हार्मनी की बात करते हैं तो कभी पीस की इस हवाले से भी बात हुई कि जो मजालिम किए जा रहे हैं फ़लस्तीन के साथ, ये भी ख़त्म होने चाहिए, दे शुड बी एन एंड टू इट? देखिए, अरब अगर नहीं चाहते कि वो फ़लस्तीनी लोग उनके लिए पीस हो और वो टेबल पे आएँ, तो वो ये इनिशिएटिव क्यों लेते? इजरायली भी पीस चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने यूएई क्यों कर रहा है? आप ये पूछेंगे यूएई इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, पीस में वो आगे आगे आ रहे हैं, बहरीन ने उनको ज्वाइन कर लिया है, दूसरे अरब ममालिक क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो चाहते हैं कि इजराइल को भी, ये मुस्लिम कंट्रीज जितनी आएंगी वो पैलेस्टाइन को भी टेबल पे लाएंगी, और दोनों साइड्स मिल के अपना कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात नहीं करेंगे तो हमें तो यही होगा ना कि कभी ऐसे ही। और मुनीब को ये भी, मुनीब आपको मैं ये भी बता दूं कि इसराइली जो हैं वो भी डिवाइडेड हैं, बिल्कुल वहाँ डिवीजन है। हमने
ان کے پارلیمنٹ گئے, ان کے اراکین پارلیمنٹ سے بات کی, تو وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے بالکل ہمارے یہاں ہر طرح کے ویو ہیں, ہمارے یہاں ایکسٹریمسٹ بھی ہے, ہمارے یہاں جو امن نہیں چاہتے وہ بھی ہیں, جو امن چاہنے والے ہیں وہ بھی ہیں, فلسطینیوں کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنے والے بھی اسرائیلی موجود ہیں, وہ اسرائیلی بھی ہیں جو فلسطینیوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. تو ایکسٹریمسٹ ہمارے یہاں بھی ہیں. ہمیں خود کھل کے اراکین کنیسٹ کے ممبرز یہ کہہ رہے تھے کہ وی ہیو ایکسٹریمسٹ, ہمارے بھی ایکسٹریمسٹ ہیں اسرائیلی جو ہیں, اور وہ امن نہیں چاہتے. لیکن ہم ان کو بھی پش کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہاتھ آگے بڑھائیں اور آپ بھی ان کو بھی نظر آئے جو ان کے ایکسٹریمسٹ ہیں کہ دیکھیں یہ کام ہو سکتا ہے اور ریزالو ہو سکتا ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں منیب کہ ہم جہاں جہاں گئے ہمیں فلسطین پرامن ملا. ہم فلسطینی, ہم ویسٹ بینک میں مغربی کنارے میں گئے, ہم فلسطینی جو اسرائیل کا سب سے بڑا شہر ہے جس میں عرب مسلمان کی آبادی ہے, اس کا نام ہے الناصرہ, یا اس کا انگریزی میں کہتے ہیں نازریت. وہاں پہ بڑی قدیم چرچز بھی ہیں اور بہت اہم جگہ ہے ہمارے مسیحی بھائیوں کے لیے, اور سب سے بڑا شہر ہے عرب پاپولیشن کا وہاں پہ. اور بہت ہی, اگر میں آپ کو ویڈیو سے بھی دکھاؤں, ہم وہاں پہ کسی یہودی سے نہیں آپ یقینی طور پہ گئے ہوگے, وہاں آپ کو پیس بھی نظر آیا ہوگا, بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اب لاسٹ منتھ اپریل کے اندر وہاں مسجد اقصیٰ کے اندر کیا ہوا, وہ بھی آئی ایم شیور یو کڈ ویل ریلیٹ ٹو اٹ. آپ بھی ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں پر کیا ہوا. بٹ سوال یہ ہے کہ جن ممالک کا اگر کوئی ذکر کر رہا ہے, اس کا بہت سارے کنٹریز تو ایسے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ بارڈر جڑتے ہیں, کچھ ملک ایسے ہیں دنیا کے اندر جو ظاہری بات ہے وہ غیر مسلم ممالک سے, کوئی انڈیا کے ساتھ تعلق اپنے اچھے بنا رہا ہے, کوئی کشمیر کے اندر جا کے انویسٹمنٹ کانفرنس کر رہا ہے, کوئی میڈلز دے رہا ہے انڈین پرائم منسٹر کو اور پتہ نہیں کیا کیا ایوارڈ دے رہا ہے, دیٹ از سم تھنگ ایلس. بٹ آف آل دا کنٹریز لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے, پیس کے لیے تو چلیں یہ انیشیٹو کسی کو یہ کنونس کر بھی سکتا ہے, کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ ٹھیک ہے انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے یہ ہونا چاہیے. پاکستان کا اینگل اس کے اندر ابھی آپ نے خود کہا وہ بڑا کلیئر ہے کہ ایک سٹیٹڈ پالیسی ہے اور وہی رہے گی. یہاں اس بات کو مس ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے آپ کے خیال میں یا نہیں؟ آپ اس ایفرٹ سے ارج کر رہے ہیں پاکستان کی حکومت کو, ریاست پاکستان کو, کہ آپ بھی اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ اچھے کریں, آپ بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں, کوئی ایسی ایفرٹ ہو رہی ہے؟ احمد قریشی صاحب, اٹس اے ویری بلنٹ کوسچن بٹ آئی ایم شیور یو کین ہینڈل اٹ ویل. یہ ہمارا این جی او کا, میرا, صحافیوں نے, ہمارا کام نہیں ہے. یہ حکومت پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ان کا یہ وہ ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس سے پہلے کہ میں پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کی بات کروں یا عرب ممالک کی, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے جو تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ فلسطینیوں کے ہیں. فلسطینی جو ہیں ان سے آپس میں اور اسرائیلی مل کر بیٹھتے بھی ہیں, روز کام کرتے ہیں ساتھ. ان کا فلسطینی ریاست کی جو ریونیو ہے, جنریشن ٹیکسز ہیں, وہ آدھے ٹیکسز اسرائیلی حکومت کلیکٹ کرتی ہے اور وہ ہر مہینے کے آخر میں جو ہے ٹرانسفر ہوتے ہیں اکاؤنٹ. مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فلسطینی بھی بیٹھ رہے ہیں اسرائیلیوں کے ساتھ, عرب بھی بیٹھ رہے ہیں, مصری بھی بیٹھ رہے ہیں, ترکی بھی بیٹھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم پچھلے جمعے کو فجر کی نماز میں ہم وہاں گئے مسجد الاقصیٰ, تو وہاں پہ جو سب سے زیادہ لوگ نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے فلسطینیوں کے بعد, وہ ہمارے ترک بھائی تھے. خواتین تھی, نوجوان تھے, مرد تھے, بچیاں تھیں, بوڑھے تھے, اور سب سے زیادہ پچھلے 60 سالوں سے آ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ترکی کے اور اسرائیل کے تعلقات ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسرائیل سے تعلقات ایک مختصر سا وقفہ مجھے لینے دیجئے, میں واپس آؤں گا, ہم گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. میں سمیع خان صاحب سے بھی کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. اینڈ اگین اس کا ایک بھی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, بہت تنقید ہو رہی ہے, اور ایک وہ الزام کہا جائے یا ایک ایسا, اگر احمد قریشی صاحب اسے بیک کر سکتے ہیں ود فیکٹس, کہ سابق وزیر اعظم جناب عمران خان نے کوشش کی, ایک ایفرٹ کی, انہوں نے ٹویٹ کے اندر اپنا یہ بات سبسٹینشیٹ کرنے کی کوشش کی. کیا اس کے اندر کوئی سگنیفیکنس ہے, ایویڈنس ہے؟ احمد قریشی صاحب خود بتائیں گے. سمیع خان صاحب سے گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بہت ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سمیع خان صاحب, obviously being an American businessman, آپ امریکہ میں ہے, پاکستان سے آپ کا تعلق ہے, آپ نے امریکہ کے اندر بہت ظاہری بات ہے اپنا کریئر بنایا, یو آر ڈوئنگ ویل فار یور سیلف. جب آپ اس ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے, آپ کی کیا فیلنگ ہے وہاں پر جا کر اسرائیل کے اندر جب آپ جاتے ہیں؟ obviously when you get to know کہ یہ وہ جگہ ہے, یہاں قریب پیلسٹین ہے, یہاں پر اتنا ظلم ہوا ہے over the period of time, اور بہت سے لوگوں کو یہ بھی شاید نہیں پتا اس کی فنڈنگ کے حوالے سے, اس ڈیلیگیشن کی فنڈنگ کے حوالے سے, اس انیشیٹو کی فنڈنگ کے حوالے سے, تو کچھ بتائیں گے ہمیں؟
جی آپ نے جیسے بتایا میں پاکستانی امریکن بزنس مین ہوں اور میری دلچسپی اس ڈیلیگیشن میں یہ تھی کہ جو اپنے خیالات ہیں اسرائیل کے بارے میں، جوز کے بارے میں اور اس کانفلکٹ کے بارے میں، اس چیز کو آزمایا جائے، جا کے مل کے، بغیر کسی ایجنڈا کے، بغیر کسی گورنمنٹ انوالومنٹ کے۔ یہ جو آرگنائزیشن ہے نیلا علی کی، اس کی کافی پہنچ ہے امریکن سینٹ کے ساتھ، کانگریس کے ساتھ، صرف اس مقصد کے لیے کہ یہ ایک ملٹی فیتھ پاکستانی امیگرنٹ کے لیے کس طرح ہم انہینس کر سکیں۔ تو اسرائیل جانے کا یہ مقصد تھا کہ اب ان کے ساتھ بھی جو ہمارے بائسز ہیں، جو پرسیپشنز ہیں، جو ہیٹرڈ ہے، اس کو کس طرح ہم وہاں جا کے پتہ کر سکیں، ان کو آزما سکیں، ان سے خود مل کے دیکھ سکیں کہ آیا یہ سنسیئر ہیں یا نہیں ہیں۔ اور یہ پیپل ٹو پیپل گراس روٹس جو ایفرٹ ہے، یہ کس طرح ہیلپ کر سکے جو اور سارے جو سیاسی حل ڈھونڈ رہے ہیں لوگ، یہ ہم اپنی طرف سے گراس روٹ لیولز پہ اس کو آزمائیں۔ تو ریاکشن یہ تھا کہ وہاں پہنچ کے جس طرح فخر جو تھا مجھے پاکستانی ہونے کا، وہ ان کے ویلکم کے ذریعے، آپ کو پتہ ہے کہ امریکن اتنا ایمفیسس نہیں رہا جتنا کہ اپنے پاکستانی ہیریٹیج پہ رہا ہے۔ ان میں کوئی باعث نہیں ملا، ان میں انہوں نے کسی طرح کوئی چھپایا نہیں، بڑے خلوص سے ویلکم کیا ہمیں، ہر جگہ لے گئے وہ، کوئی رکاوٹ نہیں تھی ہم میں کہ کوئی سوال پوچھنا یا کس سے ملنا۔ اور یہ نتیجہ رہا ہے کہ ان سے ایک قسم کی جو اپنی خود کی بائسز ہیں وہ ہمیں ڈسکارڈ کرنی ہے، تاکہ یہ پیس پروسیس جو ہے یہ گراس روٹ لیول پہ اسی طرح آگے بڑھے گا اگر ہم ایک دوسرے سے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ایلیمنیٹ کریں۔ تو اس لحاظ سے تو یہ ہمارا دورہ تھا، اس میں ٹرانسفارمیشنل تھا اس لحاظ میں کہ ان سے جو ہمارا پرسیپشن ہے کہ وہ جو ان کے آرتھوڈاکس ہیں یا ان کے جو ریڈیکل ہیں، وہ سب نے ٹو نو ایکسیپشن انہوں نے ہمیں آ کے جینیوئنلی سنسیئرلی ویلکم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ پاکستان مسلم کنٹری جو ہے، یہ ان سے ہمیں کوئی شکایت اور اعتراض اور پرابلم نہیں۔ ایک اور چیز یہ کہنی تھی کہ یہ ہمارا جو ڈیلیگیشن اور جو مشن ہے وہ ایک طرح سے ہمارے پہنچنے کے بعد فوراً ایک ہائی جیکٹ ہو چکا ہے ہر چیز کی سیاست کی وجہ سے، اور یہ ایک ڈس سروس ہے کہ یہ ہم وہاں گئے ہیں کھلے دل کے ساتھ، اور یہ ایک وٹریولک ریاکشن شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ صرف یہ ایڈ کرنا تھا کہ ہمارا مشن پیس کا تھا اور آپس میں ایک دوسرے سے ملوانے کا تھا اور ٹرسٹ کا تھا، تو وہ بہت ضروری ہے کہ وہ آپ کے ویورز کو پتہ چلے۔ ٹھیک ہے احمد قریشی صاحب، obviously there is a political side to it یہاں پاکستان کے اندر۔ اب میں نے کیونکہ آپ کی ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا جس میں آپ لکھ رہے ہیں کہ as Prime Minister Imran Khan was ready to establish diplomatic ties with Israel, used personal and family contacts as a conduit, changed track only when his government became unstable due to bad governance۔ یہ بات آپ کے پرسنل نالج میں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے ایک بڑا تھریٹننگ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا، اور وہ تو امپریشن دینی تھی کہ شاید آپ یہ کوئی اسٹیٹ فنڈڈ قسم کا کوئی ٹرپ ہے، اور پتہ نہیں انہوں نے تو ڈی جی ISPR کو بھی ٹیگ کر دیا بیچ میں کہ اگر آپ نے اس طرح کی دشنام درازی کی تو پھر بہت سے معاملات کے اوپر وہ بھی اپنی زبان کھولیں گے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری نے جو ہے وہ ریاست کو ایک طرح سے، ریاستی ادارے کو دھمکی دی ہے کہ میں اسٹیٹ سیکرٹس جو ہیں وہ نشر کر دوں گی اگر کسی نے آ کے یہ بات کی کہ عمران خان صاحب کے دور میں اسرائیل سے روابط ہوئے۔ تو اول تو یہ ریاکشن بذات خود جو ہے میرے لیے ایز اے جرنلسٹ، میں جسٹ اے جرنلسٹ ہے، میں نیشنل سیکیورٹی چیزوں پہ میں کور کرتا رہا ہوں، اور ہم بہت سارے لوگ ہیں، صرف میں نہیں ہوں، بہت سارے ایسے ہمارے کولیگز ہیں صحافی جو ان چیزوں کو کور کرتے رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو سب سے پہلے ریڈ فلیگ جو ہے منیب، وہ تو یہ ہے
کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں جو کہ بڑی رسپیکٹیبل ہیں اور میری بڑی اچھی ان سے سلام دعا ہے، تو وہ اتنا سیویئر ریاکشن، ایک آپ سمپل سی کہہ سکتی تھیں کہ یہ بالکل غلط ہے اور عمران خان صاحب کے دور میں کوئی رابطہ نہیں ہوا اسرائیل سے اور ختم ہو گئی بات، اور اگر کوئی ہے تو آپ ثبوت دکھا دیں. لیکن اتنے ایکسٹریم پہ انہوں نے ریاکشن دیا کہ نہ صرف انہوں نے بلکہ مجھے تو سائٹ پر چھوڑ کے انہوں نے ڈائریکٹ ٹیگ کر کے ڈی جی آئی ایس پی آر کو اور دھمکی دے دی کہ اگر آپ لوگ چپ نہیں ہوئے تو آپ کی مزید چیزیں ہیں، کوئی سیکرٹس ہیں یا جو بھی ان کے ذہن میں ہیں. تو وہ تو یہ تو مشکوک کر دیتا ہے ان کے اس جواب کو. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دور میں 2-3 رپورٹس آئیں بڑی انٹرسٹنگ قسم کی. ایک رپورٹ آئی کہ ان کے کوئی اسپیشل ایڈوائزر ہیں جو اسرائیل کا خفیہ دورہ کر کے آئے ہیں اور وہاں سے لوگوں سے مل کے آئے ہیں. یہ خبر جو ہے پاکستانی میڈیا میں پبلش ہوئی، اسرائیلی میڈیا میں پبلش ہوئی، اور میرے خیال میں کوئی 1-2 باہر کے بھی کہیں کے اخبار ہیں اس میں بھی پبلش ہوئی. اسرائیلی میڈیا میں جہاں پہ پبلش ہوئی وہ اسرائیل کا سب سے بڑا اخبار ہے، میرے خیال میں اس کا نام ہے اسرائیل ہائیوم، اور وہ ان کا لارجسٹ سرکولیٹنگ ہبرو لینگویج نیوز پیپر ہے. اور انہوں نے کوٹ کیا اسرائیلی سیکیورٹی سورسز کہ بالکل آیا، لیکن اور ان کو کلیئرنس ملی ہے کہ وہ یہ خبر نشر کریں کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا، یہ ایک بڑا اخبار ایک ملک کا کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستانی وزیر اعظم کے ایک اسپیشل ایڈوائزر آئے تھے. ایک تو یہ چیز خبر آئی تھی. ایک خبر آپ کو یاد ہوگا کہ اسی دور میں آئی تھی کہ کوئی طیارہ کارگو کا چھوٹا تل ابیب ایئرپورٹ سے اردن آیا ہے، اردن سے دبئی سے پاکستان اور پھر واپس گیا ہے. تو اب میرے پاس تو ایز اے جرنلسٹ یہ پبلک، اور آپ کو پتہ ہے ٹویٹر پہ بہت سارے اچھے صحافی ہیں انٹرنیشنل جو یہ فلائٹ ٹریس کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی پبلش کی اس چیز کو. تو اب پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ، اور پھر آپ تیسری بات آپ سنیں، تیسری بڑی اہم بات ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں ان کا بڑا تعلقات ہے مغرب کے اندر، ویری اسٹرانگ ریلیشنز، ان کے پرسنل بھی ہیں اور ان کے ویسے بھی بہت، اور وہ خود کہہ چکے ہیں کئی مرتبہ، ہمیں بتا چکے ہیں کہ ان کے جتنا وہ مغرب کو جانتے ہیں اتنا کوئی پاکستانی نہیں جانتا. تو جتنے ان کے تعلقات ہیں، ان کی فیملی ٹرمز بھی ہیں، ان کی بڑی جو ہے ان کے قابل احترام ان کی سابق اہلیہ جو ہیں بڑے خاندان سے ہیں، وہ خاندان کے بڑے سیاسی تعلقات کے اندر مغرب میں، اور وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے یہ ٹویٹ جو میں نے کی تھی وہ میں یہی بتا رہا تھا کہ یہ بہت ساری اطلاعات آئی ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں کچھ رابطے ہوئے ہیں، بعد میں مسائل خراب ہونا شروع ہوئے، بعد میں پھر عمران خان صاحب کے تعلقات کئی ملکوں کے ساتھ. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور محترمہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحب کا جو ایکسٹریم ریاکشن ہے وہ بڑا مشکوک ہے، بڑے شک اور شبہات پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ بھی جی میں بدقسمت وقت ختم ہو گیا ہے. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. پروگرام آپ نے دیکھا جی، فیڈ بیک دیجیے گا، دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.